اچھا، اب ریسنٹلی ایک جگہ ایک عمل میں شریک ہونے کا موقع ملا، تو وہاں کچھ ہمیں امپروومنٹ کرنی تھی. تو آئی تھاٹ کہ اس کو پھر اسٹارٹ کس طرح کیا جائے، اس امپروومنٹ کو ہم انیشیٹ کہاں سے کریں، شروع کہاں سے کریں. تو سوچتے سوچتے اگین وہی کیوں والا پروسیس. میری عادت ہے کہ میں کیوں سے بہت ساری چیزیں ڈرائیو کرتا ہوں، کیونکہ کیوں جو ہے وہ سوال کی ایک ٹائپ ہے، اور سوال کرنا جو ہے یہ آدھا علم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کا انداز بھی قرآن آپ کو سرچنگ کویشچنز دیتا ہے کہ تمہارے اندر وفی انفسکم، تمہارے اندر نشانیاں ہیں، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے. تو اللہ پاک کویشچنز دیتے ہیں انسان کو، تم زمین و آسمان کی چیزوں کو نہیں دیکھتے. اینی ہاؤ، تو جب میں نے برین اسٹارمنگ کی تو کسی بھی چیز کی ابتدا کے لیے ابھی ریسنٹلی چونکہ میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر جو ہے یوٹیوب پر جو موجود ہے، تو اس کا مطالعہ چل رہا ہے. تو سورہ بقرہ بھی اس میں سٹارٹ ہے. تو سورہ بقرہ میں شاید 5واں رکوع ہے یا 4تھا رکوع ہے کہ جب اللہ پاک آدم و ابلیس کا قصہ بیان فرماتے ہیں. قرآن میں سب سے پہلی بار سورہ بقرہ میں آتا ہے، لیکن سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، اور اس سے پہلے مکی صورتوں میں 6 بار یہ واقعہ آلریڈی آ چکا ہے. اینی ہاؤ، تو اس واقعے کو اللہ پاک سٹارٹ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. تو اس کے جواب میں فرشتوں نے فرمایا کہ یا اللہ، ہم ہیں تو صحیح آپ کی عبادت کے لیے، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد مچائے گی اور خون برپا کرے گی؟ ہم ہیں تو صحیح آپ کی تسبیح اور تحمید کے لیے. تو اللہ پاک نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ پاک ایک چیز انیشیٹ کر رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ انیشیٹ جب میں نے کیا تو میں نے سامنے رکھا، اور سامنے سے کیا کویشچن آیا کہ اللہ کیوں. ان دونوں اس فرشتوں کی اسٹیٹمنٹ کا مقصد تھا وائی، اللہ پاک کیوں کر رہے ہیں آپ یہ. تو اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام انیشیٹ کر رہے ہوں تو ہمارے ذہن میں اس کا وائی جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے. کسی بھی کام کا وائی جتنا کلیئر ہوگا، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو کرکٹ کھیلتے وقت سٹمپس ہوتے ہیں، اگر وہ سٹمپس نہ ہوں تو بالر اور بیٹسمین کس چیز کو ہدف بنائیں گے اپنا؟ بیٹسمین کے پاس کھڑے ہونے کے لیے کوئی پیرامیٹر نہیں ہوگا، اور بالر کے پاس بال کرانے کس طرف بال کرائے اس کا کوئی پیرامیٹر نہیں ہوگا. تو جب تک ہدف نہ ہو تب تک انسان تیر چلاتا رہے گا یہاں وہاں. جب تک ہدف کلیئر نہ ہو تو آپ کوئی بھی کام انیشیٹ کرتے ہو کہ اپنا ہدف کلیئر رکھیں کہ ہاں مجھے یہ کام اس لیے کرنا ہے، یہ میرا وائی ہے. جسے آج کے ہمارے جو سائمن سینک ہیں، آئی گیس امریکن آتھر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی دی اسٹارٹ ود وائی. بدقسمتی سے حالانکہ یہ تو مسلمانوں میں سے کسی کو یہ کتاب لکھنی چاہیے تھی کہ ہمیں کسی بھی چیز کی ابتدا کرنے کے لیے یہ ہمارے لیے پیرامیٹرز ہونے چاہیے، لیکن اللہ پاک جس سے کام لے لیں. تو انہوں نے اسٹارٹ ود وائی، اور وائی کے بعد ہاؤ اور واٹ. یعنی بڑی ایک یہ نیچرل ترتیب ہے کسی بھی کام کو اسٹارٹ کرنے کے حوالے سے. تو پھر وہ جو ہم ترتیب کر رہے تھے جس کام میں ہم شریک تھے، ہم نے اس کو پھر اس کے وائی سے اسٹارٹ کیا، اینڈ دین وی اسٹارٹڈ ود وائی دین ہاؤ اینڈ دین واٹ. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک برین اسٹارمنگ تھی، جس کے بعد ایک اچھا کنکلوژن نکلا. تو اللہ پاک ہمیں اسی طریقے سے قرآن سے فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. آمین.